تیار کرنے کے لیے پہلے مناظر اسلام کے طور پر سوسائٹی کے اندر لانچ کیا گیا. یعنی یہ انگریز کا خود کاشتہ وہ پودا تھا جس نے اسلام اور بانی اسلام کی عزت و حرمت میں اپنا رسول بھیجا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی اب یہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ پہلی دفعہ 1953 میں بھرپور قانونی طور پہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. یعنی اس فتنے کو اس اعتبار سے تو زمین بوس کر دیا. لیکن ذہن میں رکھیے گا سید الانبیاء والمرسلین تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. آج کا دن انتہائی اہم ترین ہے اور آج کا ویلاگ بھی انتہائی اہم ترین ہے. یعنی آج ویلاگ میں ہم بات کریں گے ختم نبوت کے حوالے سے اور اگلے چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو فتنہ قادیانیت کے حوالے سے بتلاؤں گا کہ فتنہ قادیانیت کی ابتدا کیسے ہوئی تھی اور کس انداز سے پاکستان کی سرزمین پہ اسے زمین بوس کیا گیا اور آج بھی یہ فتنہ کس انداز سے قائم ہے. اچھا، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ آج کا دن یعنی 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم اور انتہائی روشن ترین دن ہے. آج کا دن پاکستان کی نظریاتی اساس کی محافظت کا دن ہے. آج کا دن ختم نبوت کی محافظت کے لیے تجدید عہد وفا کا دن ہے. آج کا دن ختم نبوت کی محافظت پر محیط کم و بیش 1 صدی کی جد و جہد کے نچوڑ کا دن ہے. اور آج کا دن پاکستان کی سرزمین پر جھوٹے نبی کے جھوٹے دعوے کو مکمل طور پہ زمین بوس کرنے کا دن ہے. بلکہ یوں کہیے کہ آج کا دن گنبد خضرا کے مکین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے میں مزید کس کر پہننے کا دن ہے. ایک بات تو ذہن میں رکھیے صاحب، یہ جو فتنہ قادیانیت ہے نا، اس کو خاص طور پہ ایک مقصد کے تحت بر صغیر پاک و ہند میں لانچ کیا گیا. یعنی وہ یہ دیکھ رہے تھے اور یہ سمجھنا چاہتے تھے اور اس بات کو جو ہے وہ چیک بھی کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح سے ہم عشق کی شدت اور حدت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی شدت اور اس کی حدت کو مسلمانوں میں کم کریں. لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ ہم تو اس عقیدے کے لوگ ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بہرحال ہوا یہ ایک بر صغیر میں فتنہ انکار ختم نبوت کا جو آغاز ہوا ہے باقاعدہ 1879 میں ہوا، یعنی 1879 میں ہوا ہے. برطانوی پارلیمنٹ کے ممبروں، ایڈیٹروں اور چرچ کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد نے باقاعدہ اس کا آغاز کیا اور میں نے کہا نا باقاعدہ ایک ریکی کی گئی، اس پہ باقاعدہ ایک کام کیا گیا. سیالکوٹ کی ایک عدالت کے ملازم مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کام کے لیے باقاعدہ منتخب کیا گیا. اس کے پیچھے سارے وسائل لگائے گئے، اس کے پیچھے ساری مشینری لگائی گئی، اس کے پیچھے فنڈ لگائے گئے، اس کو باقاعدہ پلانٹ کیا گیا اور اس کو تیار کرنے کے لیے پہلے مناظر اسلام کے طور پر سوسائٹی کے اندر لانچ کیا گیا. یعنی یہ انگریز کا خود کاشتہ وہ پودا تھا جس نے اسلام اور بانی اسلام کی عزت و حرمت پر نہ صرف ڈاکہ ڈالا بلکہ کھل کر معاذ اللہ اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی کر دیا. اچھا، اب ہوا یہ کہ اس نے ابتدا بڑی طریقے سے یعنی بہت سسٹمیٹک وے میں اس نے چلنے کی کوشش کی اپنے تئیں. لیکن وہی بات ہے کہ صاحب یہ تو ختم نبوت کا معاملہ ہے، اس کی حفاظت تو قرآن کر رہا ہے، اس کی حفاظت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. یہ کیسے ممکن ہے صاحب کہ کوئی آدمی کھڑا ہو اور جبکہ سرکار فرما چکے ہیں کہ جھوٹے مدعی نبوت قیامت تک آتے رہیں گے. تو ہمیں معلوم ہے صاحب کہ اس فتنے سے کیسے نمٹنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے یہ کام لینا چاہے. بہرحال تو 1880 میں اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں معاذ اللہ اور اللہ کی طرف سے معمور کیا گیا ہوں. 1882 میں معمور من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے معمور کیا گیا ہوں. اس نے اضافہ اس میں یہ کیا کہ میں مجدد بھی ہوں اور نذیر بھی ہوں. اس کے بعد معاذ اللہ اس نے 1883 میں آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا. 1884 میں علماء کرام نے اس کے تمام باطل عقائد کا مکمل طور پہ پردہ چاک کر دیا اور اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کے اس کے خلاف ببانگ دہل فتویٰ جاری کیا. 1891 میں اس جھوٹے نے مثل مسیح اور پھر مسیح ابن مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے بحیثیت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ بھیج دیا گیا معاذ اللہ. 1892 میں اللہ کی صفت کن فیکون سے متصف ہونے کا دعویٰ کیا معاذ اللہ. 1894 میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا معاذ اللہ. پھر اس نے ذلی نبی اور بروزی نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو معاذ اللہ متعارف کرایا اور 1901 میں باقاعدہ اب پردہ چاک ہو گیا. اب اس کے اندر جو تھا وہ سب باہر آ گیا کہ باقاعدہ اس نے نبوت کا معاذ اللہ اعلان کر دیا اور اس دعوے کے ساتھ یہ کہا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی اب یہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یعنی یہ اس گستاخ کے زہر آلود عقائد تھے جس نے پوری امت مسلمہ کو بے چین کر کے رکھ دیا، مضطرب کر کے رکھ دیا. کیونکہ ظاہر ہے اگر ختم نبوت پہ کوئی بات آ جائے اور اس پر مسلمان خاموش رہ جائیں، ناموس رسالت پہ کوئی بات آ جائے
اس پہ مسلمان خاموش رہ جائے تو پھر ایسی امت کو آگ لگا دینی چاہیے، ایسی امت کے ایمان کو پھر ہوا میں تحلیل کر دینا چاہیے، کیونکہ پھر کچھ نہیں رہتا۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے تھے غم و غصے کی کیفیت تھی۔ وہاں حجاز میں امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کے اٹھنے سے پہلے اس کی بو کو سونگھ لیا تھا، تو آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کو باقاعدہ تیار کیا اور فرمایا کہ تم اس سرزمین پہ جا کر بیٹھو کیونکہ یہ فتنہ اٹھنے والا ہے اور تمہاری موجودگی وہاں ضروری ہے۔ اسی دوران پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ 25 اگست سن 1900 کو جھوٹے مدعی نبوت کو مناظری کے چیلنج دیتے ہیں۔ ظاہر ہے پہلے اس نے چیلنج دیا، آپ نے قبول فرمایا، لیکن وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا، یعنی مرزا وہاں پر نہیں پہنچا، آپ نے اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ عظام بے چین تھے اور مضطرب تھے، اور ظاہر اپنا اپنا کام وہ ادا کر رہے تھے۔ امت مسلمہ نے جس نے 14 صدیوں میں کبھی کسی جھوٹے دعوے دار نبوت کو قبول نہیں کیا تھا، آج اس پر ایک بہت بڑا امتحان آ چکا تھا، ایمانی امتحان آ چکا تھا۔ مگر ایک عام مسلمان جو ایمان کے میں یہ کہوں کہ اگر بالکل آخری درجے پہ بھی اگر تھا تو اس بات کو جانتا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت جان ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت جان ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت کی محافظت ہی عشق خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ وہ جانتا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت صاحب ایمان مسلمان کے لیے ایمان کی بنیاد بھی ہے، ایمان کی اساس بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہی اسلام کا دوسرا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی شاہراہ ہے۔ یعنی اگر کسی نے اس شاہراہ کے اوپر سوال اٹھا دیا یا اس پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وہ جانتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی عمارت کی اساس ہے، اور عقیدہ ختم نبوت اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ذہن میں رہے ناظرین کہ پاکستان الحمدللہ اس بات پہ ہمیں پرائیڈ لینا چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 19ویں صدی کے آخر سے یہ فتنہ شروع ہوتا ہے، تحریک کا آغاز بھی ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس کے خلاف، لیکن یہ ایک صدی پر محیط تقریباً جد و جہد ہے، ایک صدی پر محیط۔ لیکن وہی بات ہے، صحرا یہ پاکستان کے سر آنا تھا، یہ تاج پاکستان کی سرزمین پر سجنا تھا، اور یہ تاج جو ہے پاکستانیوں کے سر پہ سجنا تھا، پاکستان کے علماء کرام کے سروں پر سجنا تھا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفظ ختم نبوت کی کم و بیش پوری صدی پر محیط اس تحریک میں مرزا غلام احمد قادیانی کا رد کرنے والی جتنی بھی ہستیاں آئیں ان سب کا ظاہر اپنا اپنا کردار ہے، لیکن کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاکستان کے سپوتوں سے لینا تھا۔ میں آگے چل کے آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ کیا معاملہ ہوا۔ ایک سے بڑھ کر ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا، تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اس نے اپنے ہاتھوں میں تھاما، اور سب کے سب اپنے اپنے حصے کا کام انجام دیتے رہے۔ پاکستان بن گیا۔ مقصد پاکستان کی تکمیل کے لیے اس فتنے کے خلاف پہلی دفعہ 1953 میں بھرپور تحریک چلائی گئی، علماء کرام کو زد و کوب کیا گیا، ان پر تشدد ہوا، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، کئی علماء کرام کی شہادتیں ہوئیں، لیکن وہی بات ہے، رسول کی تحفظ، رسول کی نبوت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے لیے اگر جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے صاحب۔ قانونی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے لیے اس تحریک میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور ان کے پیروکار شامل تھے، بلکہ ایک عام مسلمان بھی اپنا نام تاجدار محافظین ختم نبوت کے غلاموں میں لکھوانے کے لیے بے چین اور مضطرب تھا کہ کاش میرا نام بھی اس فہرست کے اندر شامل کر لیا جائے۔ اچھا، دوسری مرتبہ 1974 میں تحریک ختم نبوت پھر چلی، جس میں حزب سابق تمام مکاتب فکر شامل تھے۔ پاکستان کا چپا چپا محافظین ختم نبوت کے جذبہ ایمانی سے سرشار تھا، اور یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کا چپا چپا جو ہے اس جذبہ ایمانی کا شاہد بھی تھا۔ قومی اسمبلی میں تحریک کے روئے رواں اب بنیادی طور پہ جنگ جو ہے وہ کسی اور انداز سے یہ سمجھ لیجئے کہ شفٹ ہو چکی تھی، کہ آپ قانونی طور پہ کچھ کرنے جا رہے تھے۔ تو قومی اسمبلی میں تحریک کے روئے رواں قائد حزب اختلاف علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے 30 جون 1974 کو قرارداد پیش کی کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ بالآخر الحمدللہ 7 ستمبر 1974، آج 7 ستمبر ہے نا، کتنا عظیم ترین دن ہے آج کا، یہ 7 ستمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دور میں قومی اسمبلی نے نظریہ پاکستان کی محافظت کرتے ہوئے مرزائیوں، خواہ وہ قادیانی ہوں یا لاہوری ہوں، ان کو مکمل طور پہ قانونی طور پہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ یعنی اس فتنے کو اس اعتبار سے تو زمین بوس کر دیا، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ فتنہ آج بھی اسی انداز سے قائم ہے، نہ صرف پاکستان میں
بلکہ پوری دنیا میں اپنا اپنا کام وہ کر رہے ہیں۔ سلسلہ نبوت جو ہے بنیادی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یعنی سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں بھیجے جانے والے، نبوت و رسالت کے آسمان پر خاتم النبیین کے منصب کو سنبھالنے والے، نبوت کی عمارت کو مکمل کرنے والے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا تاج پہننے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کی دستار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پہننے والے ہیں۔ نبی کی غلامی کا حق نبی کے ذکر میں بھی ہے، نبی کی فکر میں بھی ہے، نبی کی محبت میں بھی ہے، نبی کے عشق میں بھی ہے، اور یاد رکھیے گا نبی کی غلامی کا اصل حق ناموس رسالت کی محافظت میں ہے اور ختم نبوت کی محافظت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سپاہیوں میں، ان سولجرز میں شامل فرما دے جو ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کی محافظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس نظریے کو اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے اندر پریویل کر دیجیے، یعنی سرائیت کروا دیجیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی ناموس کی حفاظت ہی ہماری ابتدا ہے اور یہی ہماری انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ